بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، گزشتہ درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ مسجد کی تعمیر کے کام سے فارغ ہو کر ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں ایک عجیب طرح کا کام فرمایا، عجیب انتظام فرمایا، جس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کی بیوی بچے، مال و اسباب سب مکہ میں رہ گیا تھا، مدینہ میں ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار یعنی مکے اور مدینے کے لوگوں کو حکم دیا کہ آپس میں بھائی بندی قائم کریں، یعنی ایک آدمی مدینے کا اور ایک آدمی مکے کا اس کو اپنا بھائی بنا لے اور اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ حضور نے اس عمل کا نام مواخات رکھا، تاکہ غریب الوطن لوگوں کو محبت کے ساتھ مدینے میں رکھا جائے۔ یہ مواخات یعنی بھائی چارہ اپنی نوعیت کا بالکل نیا کام تھا، اور یہ اسلامی معاشرت اور عالمی اخوت کے اسلامی فکر کا پہلا نمونہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ساری دنیا کو بتا دیا کہ اب ایک نئی دنیا بنائی جا رہی ہے، انسانوں کی ایک نئی جماعت تیار ہو رہی ہے، جس میں انسانوں کی تقسیم زمین، قوم، علاقہ یا تہذیب کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں مسلمان نام کی ایک نئی قوم وجود میں آ چکی ہے جو ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر مرتب ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو انسان نسلی، علاقائی اور تہذیبی بنیاد پر تقسیم تھے۔ مختلف قومیں اپنی نسل کو غلبہ دینے، اپنے علاقے کو وسیع کرنے اور اس پر اپنی حکومت قائم کرنے، اپنی تہذیب کو دوسری قوموں پر مسلط کرنے کی جنگ میں باہم دست و گریباں تھیں۔ سینکڑوں جنگیں ہو رہی تھیں، انسانی خون بہایا جا رہا تھا، نسل، قوم، علاقہ اور تہذیب کے نام پر ہر ظلم کو جائز بنا لیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، لہذا آپ نے ہر اس سبب پر جس سے ظلم پنپتا ہے، جو ظلم کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر روک لگانی ضروری سمجھی، جس کے لیے سب سے پہلے قومی اور علاقائی منافرت کو دور کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی تھا کہ دو الگ الگ قوموں کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ دو ایسی قوموں کے لوگوں کو جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انصار مدینہ اور اوس و خزرج کے لوگ اور قریش مکہ، مختلف قبائل کے لوگ ایک عقیدے توحید اور رسالت پر ایک قوم بن جائیں گے۔ آپ غور کریں، اس وقت جب قریش ایک قبیلہ ہونے کے باوجود خاندانی منافرت میں ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا، کوئی بنو ہاشم تھا، کوئی بنو امیہ تھا، کوئی بنو عدی تھا، کوئی اور عدی تھا اور کوئی کچھ اور تھا۔ جب اوس و خزرج قبیلے کی جنگ میں مبتلا ہو کر نفرت کی آگ میں سلگ رہے تھے، جنگ کے بعد سے فارغ ہو کر وہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر جلن رکھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ قریش مکہ کے افراد اپنے خاندانی غرور سے باہر آئے اور اوس و خزرج کے لوگ باہمی منافرت سے پاک ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کافر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ مطلب یہ ہے جس طرح کافر شرک، بت پرستی اور گناہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھائی بن جاتے ہیں، اے مسلمانوں اگر تم نے توحید اور نیکی قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی حمایت نہیں کی اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کی تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، اللہ کی یہ زمین ظلم اور گناہ سے بھر جائے گی۔ اگر مدینے میں جو اسلام کا پہلا گھر ہے اس میں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی نہ بنیں گے تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا سے گناہ کو مٹانے کے لیے تم ایمان والوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہوگا۔ اسلام بڑے زوردار انداز سے بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ قومیت، علاقائیت، نسل پرستی یا ملک پرستی انسانوں میں ظلم اور گناہ کا سبب بنتی ہے۔ ہر قوم، ہر علاقے کے لوگ یا ہر ملک کے لوگ اپنی برتری کے لیے دوسری اقوام پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ شرک کے خلاف، قوم پرستی کے خلاف، علاقہ پرستی کے خلاف لڑائی لڑی جائے اور دنیا کو نیکی اور بھلائی کی بنیاد پر متحد کیا جائے اور دنیا میں امن قائم کیا جائے تاکہ ہر انسان چاہے وہ کمزور ہو چاہے طاقتور سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں زندگی بسر کر سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر پہلا کام کیا تھا، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ کام آج پھر کریں۔ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ضعیف کمزور کی مدد کرے اور کمزور کو چاہیے کہ حسد اور بغض سے اپنے دل کو پاک کرے، طاقتور کے لیے دست بازو بنے، کمزور طاقتور کو فائدہ پہنچائے اور طاقتور کمزور کا مددگار بن جائے۔ جس طرح انصار مدینہ، ان کا نام ہی انصار یعنی مددگار رکھا گیا، مددگار بنے، مہاجرین ان کے ساتھی اور قوت کا ذریعہ بنے، اسی طرح آج مسلمانوں کو مواخات کی ضرورت ہے۔ پوری قوم، امت مسلمہ ایک مضبوط اور مستحکم دیوار کی طرح بن جائیں اور کفر، ظلم اور گناہ کا مقابلہ کریں۔ نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی کمزور ہے، نہ کوئی خود کو طاقتور کہے۔ سارے غرور اور فخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے کچل دیے تھے۔ اب مسلمانوں کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے جس پر فخر کیا جائے تو بس وہ یہ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون گناہ سے اور ظلم سے کتنا بچتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور شرافت والا صرف وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آپ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر غور کریں۔ ابھی حضور مدینہ پہنچے ہیں، سب سے پہلا کام یہ فرمایا کہ مسجد بنائی، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ قومی غرور کو، نسلی تفریق کو ختم کر کے مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر ایک قوم بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ہے وہ کام جو آج ہمیں کرنا ہوگا۔ باقی کام بعد میں ہوں گے، تعلیم بھی ہوگی، تعمیر بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی اور بھی کام ہوں گے، مگر یہ سب کام بعد میں ہوں گے۔ پہلے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مواخات، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا، قومی تفاخر اور غرور کو اپنے اندر سے ختم کر کے ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرنا۔ مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں آپس میں رشتہ مواخات قائم کر دیا تو وہ اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ رشتہ داروں کو بھی اس کے مقابلے کے اندر، رشتہ داری کو بھی اس کے مقابلے پر کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے لیے جہاد کیا، اور وہ لوگ
جنہوں نے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور وہ مدد کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی، یہ سب ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ قوم پرستی، نسل پرستی ایک ایسی جہالت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج مسلمانوں میں جہالت پیدا کر دی گئی ہے، ان میں قوم پرستی پیدا کر دی گئی ہے۔ ہماری قومیں بن گئی ہیں، قوموں کے الگ الگ ملک بن گئے ہیں، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی فلسطینی ہے، کوئی اردنی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی اپنے آپ کو افغانی کہتا ہے، کوئی پاکستانی، کوئی سندھی بلوچی ہندوستانی کہتا ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی خود کو سید کہتا ہے، کچھ اور نام رکھ لیے ہیں، طرح طرح کے نام رکھ لیے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ دنیا کا کفر متحد ہو کر مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، اور باقی قومیں اور باقی ملک خاموش ہیں کہ وہ فلسطینی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جہالت یعنی قوم پرستی کی جہالت ہمارے اندر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ایمان اور اسلام ہمارے اندر سے کمزور ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیں مواخات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کی، وہ اسلام کا وہ حکم ہے کہ جب تک مسلمان اس مواخات کو اپنے اندر زندہ نہیں کریں گے، قوم پرستی اور علاقہ پرستی کی جہالت اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے دین کو گھن کی طرح سے کھا جائے گی۔ ہمارے اسلام کو قوم پرستی کی جو دیمک لگ چکی ہے، اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا، ورنہ دین اسلام کا یہ پورا محل جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ نے تعمیر کیا تھا، اس کو یہ قوم پرستی کی دیمک چاٹ جائے گی، اور دنیا میں ظلم، قتل اور ناانصافی عام ہو جائے گی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جو دنیا سے ظلم کو ختم کرے، لہذا تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اور قوم پرستی اور نسل پرستی، علاقہ پرستی کی دیمک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔